بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ریاض بھٹی اور آج آپ سے بات کریں گے پاکستان کے وفاقی بجٹ 2022-23 پر۔ ابھی کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ پیش کیا ہے، جس میں مختلف ٹیکسز کی مد میں اضافے اور کمی اور دیگر مدات میں ریلیف دینے کی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے 9520 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا ہے اور اس میں 4100 ارب روپے کا جو ہے وہ بجٹ خسارہ شامل ہے، ٹیکس وصولیوں کا جو ہے ہدف مقرر کیا گیا ہے، اور اس میں 3100 ارب روپے جو ہے وہ آئندہ برس جو ہے سود کی مد میں ادائیگیاں کی جائیں گی، اور اس کے علاوہ IMF سے قرض، درآمدات اور دیگر مدات میں اخراجات پورے کرنے کا اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ اور پیٹرول مہنگا ہونے کی مد میں غریب آدمیوں کو 2000 روپے ماہانہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے، جن سے وزیر خزانہ کے بقول 8 کروڑ لوگ جو ہے فائدہ اٹھائیں گے، یعنی 60 لاکھ گھرانے جو ہے رجسٹرڈ کیے جائیں گے اور ان کو اسی جون سے 2000 روپے ماہانہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ زرعی ادویات، زرعی مشینری اور زرعی بیجوں، اجناس کے بیجوں پر ٹیکسز ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، سولر پینل پر ٹیکسز ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 2.5 کروڑ روپے مالیت کے گھر پر 5% ٹیکس عائد کرنے اور اسی طرح کریڈٹ کارڈ کی ادائیگیوں پر 1% ٹیکس عائد کرنے اور نان فائلر پر 2% ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب IMF کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے مختلف ٹیکسز نیٹ کو بڑھانے کے لیے ریٹیلرز کو فکس ٹیکس کی مد میں لانے پر 3 سے 10,000 روپے بجلی کے بلوں میں جو ہے ادائیگی کرنا ہوگی، اور اس سے حکومت کو ریونیو کا ایک خاصا حصہ ملے گا۔ اس کے علاوہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ طلباء کو 1 لاکھ لیپ ٹاپ جو ہے وہ آسان شرائط پر فراہم کرے گی، اور 1 کروڑ انڈر گریجویٹ بچوں کو جو ہے بے نظیر اسکالرشپ کے تحت جو ہے وظائف دیے جائیں گے۔ حکومت کی جانب سے اعلان کردہ اقدامات اور زمینی حقائق کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ غریب آدمی ہمیشہ قربانی دیتا رہا ہے اور مراد یافتہ طبقہ ہمیشہ بچ نکلنے میں کامیاب رہا ہے، اور اس بجٹ میں بھی ایسے ہی دکھائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ جب پیٹرولیم کی قیمتیں 10 دن کے اندر 60 روپے فی لیٹر بڑھائی گئی، تو دوسری جانب عوامی دباؤ پر اور عوام کے مطالبے پر مراد یافتہ طبقے کے فری پیٹرول اور مراد کو کٹ کرنے کا اعلان کیا گیا، لیکن محض 40% پیٹرولیم کو کم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ حقیقت میں ہونا یہ چاہیے تھا، یا تو بالکل ختم کر دیا جاتا یا پھر کم از کم 60% جو ہے پیٹرولیم کا کٹ لگایا جاتا۔ اسی طرح مہنگائی کی شرح کو حکومت کا کہنا ہے، وزیر خزانہ صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ پاکستان کے 7.5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، ان میں سے 2.5 کروڑ لوگ جو ہے یہ سابق حکومت کے دور میں غربت کی دلدل میں پھنس گئے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو اوپر لانے کے لیے غیر معمولی اقدامات تجویز کیے جاتے اور ان کو سپورٹ کیا جاتا، تو ان کے لیے محض 2000 روپے ماہانہ اعلان کر کے اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے، کیونکہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور جب ڈالر جو ہے 200 سے اوپر چلا گیا ہے تو اس دوران پیٹرولیم 210 روپے سے اوپر ہے، تو اس دوران آپ 2000 روپے مہینے کا دے کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے غریب آدمی کو کوئی ریلیف ملنے والا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ٹیکسز کی مد میں آپ نے عام وہ جو بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جو سرمایہ دار ہیں، جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں۔ پاکستان میں 16 لاکھ لوگ جو ہے وہ انکم ٹیکس دیتے ہیں، جو بیشتر ملازمین ہیں۔ ملازمین ان کی گرفت میں آسانی سے آ جاتے ہیں کیونکہ وہ قومی خزانے سے تنخواہ لیتے ہیں،
تو ان کی تنخواہ میں سے انکم ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے، جبکہ بزنس کرنے والا کاروباری آدمی جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتا یا ٹیکس نیٹ سے نکلنے میں کامیاب رہتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ انکم ٹیکس جو ہے اس کے ملازمین کے لیے سلیب جو ہے 6 لاکھ سے بڑھا کر انہوں نے 12 لاکھ تو کر دیے، لیکن وہ جو سرمایہ دار ہے، جو غیر معمولی کاروبار کرنے والا ہے، جو بڑی بڑی مہنگی ایئر لائنز میں سفر کرتا ہے، اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ریٹیلر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا اعلان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایف بی آر جو ہے وہ ان کے پاس کانٹیکٹ نہیں کرے گا، بلکہ ان کے بجلی کے بلوں میں جو ہے ٹیکس 3 سے 10 ہزار روپے فکس ٹیکس آئے گا۔ تو اس سے یہ تو میرے خیال میں آئی ایم ایف کی کوئی کنڈیشن پوری کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے، ورنہ اس سے ٹیکس نیٹ میں کوئی خاص اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر جہاں ٹیکسز کی بات ہوتی ہے تو اس کا ملک کا اہم ترین شعبہ جو ہے زرعی انکم ٹیکس جو ہے اس پر ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی، اور اس دفعہ بھی زرعی انکم ٹیکس لگانے میں کسی اقدام کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بڑے بڑے جاگیردار ایوان میں موجود ہیں اور ان کی ناراضگی مول لینا جو ہے حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، شاید ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی زرعی انکم ٹیکس پر کوئی بات نہیں کی گئی، حالانکہ اس سیکٹر سے بھی حکومت کو اچھا خاصا ریونیو مل سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے حکومت کی جانب سے جو ریلیف اقدامات کیے گئے ہیں وہ اگر آئی ایم ایف ان سے مطمئن ہوتی ہے، جو سبسڈیز واپس لی گئی ہیں، جو نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں یا ٹیکسز میں رد و بدل کیا گیا ہے، اس میں میرا خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی خوشنودی کو پیش نظر رکھا گیا ہے اور آئندہ مذاکرات میں یا جائزے مشن کو مطمئن کرنے کے لیے ایسے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف مطمئن ہو گیا تو ہمیں قرض کی اگلی قسط مل جائے گی، ورنہ ہمارے لیے معاشی طور پر بہت مشکلات ہوں گی۔ اس کا اندازہ حکومت کو بھی ہے، اور وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ اگلے پیر یا منگل سے جو ہے چین 2 ارب 40 کروڑ ڈالر پاکستان کو دے گا، تو زر مبادلہ کے ذخائر جو ہے بہتر ہو جائیں گے۔ زر مبادلہ کے ذخائر اس وقت 10 ارب ڈالر سے بھی کم ہیں۔ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں، جنہیں کنٹرول کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور حکومت کا کہنا یہ ہے کہ برے حالات میں اس سے بہتر بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور حکومت کے بقول کہ اتنے مشکل چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہم نے اقدامات، سخت فیصلے کیے ہیں، ایسے اقدامات کیے ہیں، اور یہ ہم پچھلی حکومت کا کیے دھرے کا بھگت رہے ہیں، اس کی قیمت چکا رہے ہیں، کیونکہ ان کے بقول عمران خان صاحب جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے اور 3.5 سال کے دوران انہوں نے کسی قسم کی کوئی یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں کی، کوئی ترقیاتی کام نہیں کروائے، کوئی میگا پروجیکٹ شروع نہیں کیا، قرض لے کر حکومت چلاتے رہے اور انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ ریزرو ہمارے جو ہے وہ نیچے چلے گئے، ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہوا اور ہمارے اوپر ملکی قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ بڑھ گیا۔ تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت اپنے اقدامات کو عمل درآمد کرے گی اور جو یہ خامیاں رہ گئی ہیں ان کو ریویو کرے گی اور عام آدمی کو ریلیف دینے کی کوشش کرے گی، اور ملازمین کو 15 کی بجائے 20% اضافے کا ریویو کرے گی اور نظر ثانی کرے گی، کیونکہ ملازم طبقے کے لیے 15% تنخواہ بہت ناکافی ہے۔ 15% اضافہ ان کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ وزیر خزانہ کے بقول اس وقت افراط زر ہے وہ 11.7 ہے، جو ان کے بقول ہم اگلے مالی سال میں اس کو 11.5 پر لے آئیں گے۔ تو ان کے بقول کہ اس وجہ سے پاکستان دنیا کے 3 بڑے مہنگے ترین ممالک میں شامل ہو گیا، اور آپ یہ اضافہ جو ہے تنخواہوں میں اضافہ 15% تجویز کر رہے ہیں، جو کہ ناکافی ہے۔ اور ہماری درخواست ہے حکومت سے کہ یہ ملازمین کے لیے تنخواہوں میں آپ نظر ثانی کریں، اور 2,000 روپے جو ریلیف دینے کا آپ نے غریب آدمی کو اعلان کیا ہے اس پر بھی نظر ثانی کریں۔ اتنی بڑی مہنگائی میں اور اتنے روپے کی بے قدری کی صورتحال میں یہ 2,000 روپے کچھ بھی نہیں ہے،
اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت اپنے اقدامات کو سنجیدہ لے گی اور اس پہ غور کرے گی اور نظر ثانی کرے گی تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے اور حکومت کو اگلے الیکشن میں سپورٹ مل سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔